آج کل مسلمانوں کی بدحالی، پسماندگی اور اختلافات کی خبریں روز سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اس کا ذمہ دار مسلمانوں کی بے دینی کو بتاتا ہے تو کوئی ان کی بے چینی کا ذمہ دار دوسری قوموں کو بتاتا ہے، اور کوئی اس کا الزام میٹیریلزم یعنی مال پرستی کی بڑھتی محبت کو دیتا ہے۔ الزام لگانا آسان ہوتا ہے، حل ڈھونڈنا مشکل۔ حل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آئیڈل یعنی کہ آدرش سماج کا کیا تصور ہونا چاہیے۔ مسلم سیاسی لیڈران ہو، علماء اکرام ہو یا سماجی رہنما ہو، سب بدحالی کا ذمہ دار مسلم سماج کو ہی بتاتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی اسی سماج کا ایک حصہ ہے، مگر کوئی بھی ایسا سماج کا تصور نہیں کر پاتا جو کارگر ہو اور جس سے سب راضی ہوں۔ 11ویں صدی کے بعد اسلام میں جو تبدیلیاں آئیں ان کے چلتے مسلم سماج پر گہرا اثر پڑا، اور تبھی سے مسلمانوں کا مزاج کٹر اور حالات بدتر ہوتے چلے گئے۔ اس وقت کے بادشاہوں اور علماؤں کے تال میل کے چلتے لوگوں کی سوچ بدل گئی اور ذہنیت بھی تنگ ہو گئی۔ لوگوں کو ان کا سماج طے کر کے دے دیا گیا، ان کو اپنا معاشرہ خود طے کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے مسلمان بدلتے وقت کے ساتھ نہیں چل سکے۔ حالات بگڑنے کی وجہ بیان کرتے رہیں گے تو پھر اس کام میں تو برسوں گزر جائیں گے۔ ہمیں آج اپنا سماج طے کرنے کا موقع ملا ہے۔ آج کا سماج آپ کے آئیڈل سماج کے تصور سے کتنا مختلف ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا ہے؟ ظاہر ہے آپ ترکی، سعودی عرب، پاکستان اور بنگلہ دیش کو اپنا آئیڈل نہیں سمجھتے ہوں گے، کیونکہ یہ ماڈلز ہندوستانی مسلمانوں کی سیٹنگ میں ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ ہمیں اپنا راستہ خود چننا ہوگا جو کہ ملک کے آئین، اقتصادیات اور ہم وطنوں کے خیالات سے اختلاف نہیں رکھتا ہو۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو جو آزادی ملی ہے وہ شاید ہی کسی ملک کے مسلمانوں کو ملتی ہو، لیکن ہماری آزادی کی حد کیا ہونی چاہیے یہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ ہمارے اس معاشرے کا ماڈل کیا ہوگا جو ہمیں بھی پسند ہو اور ہم وطنوں کو بھی۔ مولانا مجیب وسطوی کا کہنا ہے کہ جب تک مسلمان پرانی روایتوں کو چھوڑ کر دینی تعلیمیات پر عمل نہیں کریں گے اور جب تک وہ مذہب کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک مسلمانوں کی ترقی ناممکن ہے۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانیں۔ بدلتے وقت کے حالات میں مسلمان کس راستے پر چلے، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ یہ بات تو طے ہے کہ جب تک کارگر تعلیم کی بیداری گاؤں گاؤں تک نہیں پہنچے گی تب تک روزگار نہیں ملے گا اور ہم کسی نہ کسی کے محتاج رہیں گے، ہمارے حالات نہیں سدھریں گے۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان ایک دانشور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم مسئلوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں لیکن ان پر کھل کر کوئی بات نہیں کرتا اور نہ ہی چرچا کرتا ہے۔ اگر آپ صرف ایک صدی کے واقعات پر نظر ڈالیں گے تو سر سید احمد کے خدمات اور تعلیم کے میدان میں ان کے سخت مخالفت کے باوجود ان کی کوششوں کو دیکھیں جو آج پوری دنیا میں علم کی روشنی پھیلا رہی ہیں۔ انہوں نے ایک ترقی یافتہ معاشرے کا تصور کیا اور اس میں لوگوں کو ڈھالنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ آج وقت کی درکار ہے کہ علماء اکرام اور دانشور سب طبقے سامنے آئیں اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ کسی بھی قوم سے ٹکراؤ کی بجائے اپنی عملی اور پریکٹیکل لائف سے اپنا سماج اور اپنے ملک کا مستقبل سنواریں۔ قرآن و سنت کو نہ بھولیں۔ پچھڑے پن کے لیے ذمہ دار موجودہ اڑچنوں پر اجتہاد کر کے اس کا حل نکالیں تاکہ مسلم سماج ٹکراؤ سے نجات حاصل کر سکے اور ترقی میں ہاتھ بٹائے۔ یہ سب عملی زندگی کو اپنانے سے ہی ممکن ہوگا۔ اس ہفتے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آداب۔